جو علم حاصل کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں اس پر خود عمل کروں گا اور میں اس دین کو آگے پہنچاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القیامہ۔ جس نے علم حاصل کیا ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے اور اس نے حاصل نہیں کیا مگر دنیا کے لیے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ جس کام کی بنیاد میں خلوص ہوتا ہے، یہ مقناطیس سے یہ خلوص کو کھینچ لیتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں اخلاص تھا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ میں ماضی قریب کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے مولانا حسین احمد مدنی، واقعات اور کرامات کی روشنی۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جلسے میں دعوت دی گئی۔ آپ مہمان خصوصی تھے۔ جب اسٹیج پر بات کرنے کے لیے آئے، آپ کو اطلاع ملی کہ قریب میں جلسہ ہو رہا ہے اور جس میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کو جب یہ بات معلوم ہوئی، حضرت اسٹیج پر آئے، اپنی گفتگو جیسے شروع کی، نہایت مختصر بات کر کے بات ختم کر دی۔ فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے مولانا محمد الیاس صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں بھی وہاں چلتا ہوں، تم بھی وہاں چلو۔ جلسہ وہاں ختم کر دیا، حضرت وہاں کی طرف چل پڑے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اسٹیج پر بات کرنے آئے، انہیں پتہ چلا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ حضرت گفتگو کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت نے اپنی بات میں ختم کر دی۔ فرمایا، ہم سب چلتے ہیں وہاں ان کی بات سنتے ہیں، یہ یہاں سے چل پڑے وہاں جانے کے لیے، وہ وہاں سے چل پڑے یہاں آنے کے لیے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، دونوں مجمع والے بھی مل گئے، دونوں بڑے حضرات بھی مل گئے۔ جلسہ نہ یہاں ہوا نہ جلسہ وہاں ہوا، لیکن اخلاص و للہیت کی ایک مثال قائم کر کے چلے۔ اللہ رب العزت نے انہی کے اخلاص کی بدولت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کام کی ایک بنیاد رکھ کر گئے، آج دنیا کے ساتوں بر اعظم تک وہ بات پہنچی، سینکڑوں ہزاروں لوگ دین پر آ گئے۔ تو عرض کر رہا تھا، سلف کی زندگی میں پہلی بات اخلاص تھا۔ دوسری گزارش میری ہوگی، عزیز طلبہ، ہم اپنی زندگی میں تقویٰ لے کر آئیں۔ قرآن کریم نے علم کو تقویٰ سے جوڑا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تقویٰ ہوگا تو اللہ رب العزت علم عطا فرمائے گا۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی بات ہمیں نظر آئی، جتنا تقویٰ سے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس علم میں اتنی نورانیت رکھی، آج وہ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ علم آج تک باقی ہے۔ آج اب میرے بعد آخری حدیث کا جب درس ہوگا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری نے کتنے تقویٰ کے ساتھ اس کتاب کو لکھا کہ آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کہلاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 463 ہجری تاریخ بغداد میں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے، ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا وتصلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ میں نے اپنی اس کتاب میں نہیں کوئی حدیث نقل کی مگر میں نے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اتنے اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا۔ جب تراجم ابواب کی بات باندھنے کی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضے کے قریب بیٹھ کر انہوں نے تراجم ابواب باندھے ہیں۔ ایک رات میں 15 سے 16 مرتبہ جاگتے تھے، رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزر جاتا تھا۔ تب اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ان کی کتاب کو۔ اس لیے میں نے دوسری بات عرض کی، تقویٰ زندگی میں ہو۔ قرآن کریم صحیح بخاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کو قبولیت دی ہے جسے ہدایہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت مولانا برہان الدین مرجانانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 593 ہجری کی کتاب ہے۔ انہوں نے کتنے تقویٰ کے ساتھ اس کتاب کو لکھا۔ علامہ کاشف الرزادہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ، اور اکمل الدین بابرتی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 786 ہجری کی کتاب العنایہ فی شرح الہدایہ، دونوں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ صاحب ہدایہ نے اس کتاب کو 13 سال کے عرصے میں لکھا۔ وَقَانَ لَا يُفْتِرُ أَصْلًا وَقَانَ يَجْتَهِدُ أَلَّا يَطَّلِعَ عَلَى صَوْمِهِ أَحَدٌ۔ 13 سال تک روزے کی حالت میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور ان کی کوشش ہوتی تھی
میرے اس عمل پر کوئی مطلع نہ ہو. خالی کھانا لا کے رکھ دے گا, انہیں بھیج دیتے, کسی کو کھلا دیتے اور خود روزے کی حالت میں ہوتے. 13 سال کے عرصے میں انہوں نے اس کتاب کو روزے کی حالت میں لکھا. تو امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری جیسا انسان فرمانے لگ گیا, جب پوچھا کہ حضرت آپ فتح القدیر لکھ سکتے ہو؟ فرمایا الحمدللہ لکھ سکتا ہوں. پوچھا ہدایہ لکھ سکتے ہو؟ کہا ہدایہ کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا. جو صاحب ہدایت, جو امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری کے علم و فضل سے وسعت مطالعے سے آگاہ ہیں, انہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا گہرا جملہ ہے. اس لیے دوسری گزارش, عزیز طلباء, زندگی میں تقویٰ ہو. جتنا تقویٰ ہوگا اللہ آپ کو علم وہاں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ علوم آپ کے دل پر القاء کر دے گا جو علوم اس سے پہلے موجود نہیں. علوم کی وہ تشریحات اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ پہ القاء کرے گا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 728 ہجری, ان کے حالات پر ان کے شاگرد علامہ ابن عبدالہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 744 ہجری کی کتاب ہے العقود الدریہ من مناقب شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ. اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے استاد علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں كنت أذهب إلى المساجد المهجورة وأمرر وجهي في القراء وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني. میں گران مسجدوں میں جاتا ہوں, اپنی پیشانی اور بھار کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے حضرت آدم کو علم دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے, تو مجھے بھی علم عطا فرما. اللہ نے پھر ایسا علم دیا, ایسا علم آج تعریف میں شیخ الاسلام کے نام سے اور لقب سے پکارتے ہیں. اس لیے میری دوسری گزارش کی ہماری زندگیوں میں تقویٰ ہو. تیسری بات عرض کروں گا عزیز طلباء, علم پر عمل ہو. جو کچھ آپ نے 8 سال کے عرصے میں پڑھا, اب اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے. عوام کی نگاہ ہمارے علم پر نہیں ہوتی, ان کی نظر ہمارے عمل پر ہوتی ہے. وہ ہمارے عمل سے ہمارے علم کا اندازہ لگاتے ہیں. اگر ہمارا عمل شریعت کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ہے, اور اگر عمل شریعت کے مطابق نہیں تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. اس لیے اپنی زندگی میں عمل لے کر آئے. حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں عمل تھا, جو بات سنتے تھے فوراً ہی اس پر عمل کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 256 ہجری میں صحیح بخاری میں 3 واقعات نقل کیے. ان میں ایک واقعہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہو گیا. انہیں خبر ملی, 3 دن تک تو یہ اس حالت میں رہی. چوتھے دن انہوں نے خوشبو منگائی, خوشبو لگائی, اپنا لباس تبدیل کیا. پھر فرمانے لگے مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی, لیکن میں نے اس لیے منگائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کا شوق منانا جائز نہیں 3 دن سے زیادہ, سوائے شوہر کے جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوق 4 مہینے کے 10 دن ہوتا ہے. تو 3 دن کے بعد میں نے اپنی حالت کو تبدیل کر دیا. حضرت زینب بنت جحش کے بھائی کا انتقال ہوا, حضرت ام عطیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا. ان کا بھی یہی عمل تھا. 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو لگا کر اپنے جسم پر, کپڑوں پر, صرف اس لیے تاکہ وہ شوق کی حالت باقی نہ رہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیز طلباء, تیسری گزارش اپنی زندگی میں علم پر عمل کو لے کر آئے. چوتھی بات عرض کروں, دنیا سے بے رغبتی. آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو, دنیا سے اعراض ہو. اللہ رب العزت دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا. ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, کائنات کے سارے لوگ مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ وذهب فیما عندک الناس یحبک الناس. دنیا سے بے رغبتی کرنا, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی کرنا, وہ بھی تم سے محبت کرے گا. اس لیے اصل توجہ آپ کی دین کی طرف ہو, علم کے نشو و اشاعت کی طرف ہو. اللہ رب العزت یہ مال و دولت یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں داخل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چادر نہیں تھی, چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ لگ گئے. فرمایا جب میں آیا تو میں نے دیکھا کمرے میں مجھے صرف ایک کچا چمڑا لٹکتا ہوا نظر آیا, ایک مشکیزہ نظر آیا, باقی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ جس چٹائی پہ تھے اس پہ کلائی بھی ڈلی
آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہے. روم اور فارس کے بادشاہوں کو تو اللہ نے اتنا عطا فرما دیا، لیکن آج ہمارے پاس یہاں کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا. فرمایا یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا. اے خطاب کے بیٹے تو اس پہ راضی نہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے، ان کے لیے دنیا کو رکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو رکھا، آخرت کو مقصد بنایا. اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا. پانچویں گزارش ہے اپنی زندگی میں استغنا لے کر آئے. عالم وہی محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں استغنا ہوتا ہے. اس کا تعلق مال و دولت کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ نہیں. جب کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ساری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا. فرمایا عبدالملک بن مروان کا دور تھا. اس دور کے بڑے عالم عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے انہیں پیغام دے کر بلایا تھا کہ آپ آؤ. عطا بن رباح اس دور کے بڑے عالم ہیں. جیسے پہنچے عبدالملک بن مروان اپنے تخت پہ بیٹھا تھا. عطا بن رباح سامنے بیٹھے. انہوں نے کہا یا ابا محمد ما حاجتک، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو ابو محمد مجھے بتا دو. انہوں نے کہا میری کوئی ضرورت نہیں، البتہ نصیحت یہ کرتا ہوں علماء صلحاء کا خیال رکھو، اور جو سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں ان کا خیال رکھو. غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عدل اور انصاف کی زندگی گزارو، ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. نصیحت جب کر گئی تو انہوں نے کہا یہ ساری نصیحت تو آپ نے اوروں کے لیے کی، کچھ اپنے لیے بھی مانگو، دنیا اور دولت میں تمہیں دے دوں. فرمایا مال لیا الا مخلوق میں حاجت، مخلوق کی طرف میری کوئی ضرورت نہیں. آقا میں نبی ربا اٹھے اور جانے لگے. عبدالملک بن مروان نے اس موقع پر کہا ہذا وابیک الصبح، اللہ کی قسم یہی تو بادشاہت ہے، یہی تو بادشاہت ہے. استغنا اتنا ہے زندگی میں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پانچواں وصف آپ کی زندگی میں استغنا ہونا چاہیے. آنے والے مہمانوں کی رعایت رکھتے ہوئے چند گزارشات عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں. آج کے یہ دن ان مہمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے جن کے بچے حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے. دنیا میں سب سے بڑی عزت دین کی عزت ہے. مال اور دولت سے ملنے والی اصل عزت نہیں، وہ پائیدار نہیں ہوتی جب تک یہ دولت، پیسہ اور عہدہ موجود ہے. چند لوگ ارد گرد نظر آتے ہیں، جب یہ دولت اور پیسہ چلا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اصل عزت اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی. اس سے بڑھ کر کیا عزت کہ آپ کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا. اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا عزت آپ کا بیٹا منبر پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات امت کو بتاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا مقام آپ کا بیٹا جمعے اور عیدین کی نماز پڑھاتا ہے. جب تک اللہ اکبر نہیں کہتا 1500 2000 نمازی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے. جب تک وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتا کوئی نماز سے نکل نہیں سکتا. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت نہیں. تو اصل عزت اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ صحیح مسلم میں نقل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر عثمان شہر میں گئے. وہاں پر ان کی ملاقات نافع بن عبد الحارث سے ہوئی. حضرت عمر نے ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. پوچھا میں نے تو تمہیں مکہ کا گورنر بنایا، تم یہاں گھوم رہے ہو؟ فرمایا حضرت میں کسی ضرورت کے لیے آیا ہوں. کہا اپنا نائب کس کو بنایا؟ طالب نے افضل کو اپنا نائب بنایا. کہا وہ کون ہے؟ کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے. کہا تم نے اپنے غلام کو اپنا نائب مقرر کر دیا. نافع بن عبد الحارث نے فرمایا امیر المومنین وجہ یہ ہے کہ انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہ عالم بالفرائض. وہ قرآن کریم کے بہترین قاری ہیں، میراث کے مسائل جاننے والے ہیں، شریعت کے احکامات اور فرائض سے واقف ہیں. اس لیے میں نے ان کو اپنا نائب بنایا. حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا تم نے تو بالکل ٹھیک اور درست کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ کتاب اللہ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں دے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے اللہ ان کو پستیوں میں گرا دے گا. تو دیکھیں غلام ہیں لیکن مکہ میں اب نائب بنے ہوئے ہیں. یہ عزت کس وجہ سے؟ میری دین کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل عزت دین میں رکھی ہے.
اپنی اولاد کو دین کے ساتھ ضرور وابستہ کریں. اس سے بڑا کیا مقام ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا عالم ہے، مفتی ہے، بڑے بڑے دنیا دار لوگ، پیسے والے لوگ ان کی جوتیاں صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت نہیں. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں امام فرا رحمہ اللہ توفہ 260 ہجری کے حالات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. مامون الرشید کا دور خلافت تھا. انہوں نے امام فرا کو مقرر کیا تھا کہ تم میرے بیٹوں کو صف نقوہ کی تعلیم دیا کرو. امام فرا رحمہ اللہ وہاں آ کر انہیں سکھاتے تھے. ایک شخص کو مقرر کیا تم چھپ کے دیکھا کرو ان کا میرے بیٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، میرے بیٹوں کا استاد کے ساتھ کیسا تعلق ہے. ایک دن امام فرا جانے لگے. مامون الرشید کے دونوں بیٹے جو ولی عہد ہیں، ان کے بعد انہوں نے بادشاہ بننا ہے، استاد کی جوتیوں پہ لڑ پڑے. ایک کہتا استاد کی جوتیاں میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا تھا استاد کی جوتیاں میں اٹھاؤں گا. آخر سورہ اس پر بھی ہر ایک نے ایک ایک جوتی لی، استاد محترم کے سامنے رکھی. امام فرا پہن کر چلے گئے. جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے آ کر مامون الرشید کو کہا آج تو آپ کے دونوں بیٹے استاد کی جوتیوں پہ الجھ پڑے تھے. انہوں نے امام فرا کو بلا کر کہا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا عزت مند انسان کون ہے؟ امام فرا رحمہ اللہ نے کہا آپ ہو مسلمانوں کے بادشاہ. کہا میں نہیں، دنیا میں سب سے بڑی عزت آپ کی عزت ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے ولی عہد ہیں، میرے بعد انہوں نے بادشاہ بننا ہے. اس نے ان کے لیے کتنی دولت چھوڑی تھی، لیکن کہا کبھی انہوں نے میری جوتیاں نہیں اٹھائی، کبھی میری جوتیوں پہ نہیں الجھے، آپ کی جوتیوں پہ لڑ رہے ہیں. دنیا میں اصل عزت آپ کی عزت. تو میں عرض کر رہا تھا اصل عزت اللہ نے دین میں رکھی. یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات، آپ کا بیٹا عالم اور مفتی ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام نبلاء میں امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آئے. امام ابو داؤد سے کہنے لگے اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ. آپ اپنی وہ زبان باہر نکالو جس زبان کے ذریعے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہو، تاکہ میں آپ کی زبان کو بوسہ دے دوں. امام ابو داؤد نے اپنی زبان نکالی اور اس موقع پر سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور ان کی زبان کو بوسہ دی. میں عرض کر رہا تھا اصل عزت دین کی عزت ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے بڑا مقام کس کا؟ فرمایا علماء کا. محدثین کا مقام بلند. کہا آپ کا مقام نہیں ہے؟ کہا نہیں ان کا مقام بلند ہے، لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يموت ابدا. ان کا نام حضور کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے. سند بیان ہوتی ہے حدثنا فلان عن فلان، ان کا نام سند میں آتا ہے. آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، علماء باقی رہیں گے، جب تک دین باقی ہے یہ لوگ بھی باقی. اس لیے اللہ نے اصل عزت دین میں رکھی. آج وہ والدین ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جن کے بچوں نے قرآن کریم کے حافظ بنے، عالم بنے اور مفتی بنے. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو 13 اوصاف بیان کی ان میں آخری وصف کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. انسان جب خوش ہوتا ہے تو خوشی میں بھی ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. میں ایک واقعہ عرض کر کے بات سمجھتا ہوں. آج سے 2 سال قبل ایک جگہ آخری حدیث سے درس دینے کا مجھے موقع ملا. درس کے بعد عموماً لوگ مہمان عالم سے ملتے ہیں. ایک سفید ریش بابا تھے، وہ بھی ملے، مسلسل رو رہے تھے. ان کے گھر پہ بھی رخساروں پر بھی آنسو تھے، داڑھی پر بھی آنسو تھے. میں نے جیسے پوچھ لیا بابا جی آج خوشی کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، بچے حافظ بنے، عالم بنے. وہ کہنے لگا بیٹا یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو. میری 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تم مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک یہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے. کہا 3 سال کے بعد وہ دن آیا کہ میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ بنا. علماء نے اس کے سر پہ دستار فضیلت باندھی. اسی مجلس میں میں نے جھولی پھیلا کے اللہ سے اپنی زندگی کی آخری دعا کی، یا اللہ مجھے اتنی زندگی دینا کہ میرا بیٹا عالم بن جائے. جس دن اس کے سر پہ دستار فضیلت باندھی جائے میں موجود ہوں. 8 سال کی طویل عرصے کے بعد آج آپ نے آخری حدیث کا درس دیا اور میرے بیٹے کے سر پہ علماء نے دستار باندھی. آج میں خوشی میں رو رہا ہوں، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. میں ایک عالم کا والد ہوں. آج کے بعد مجھے پکارا جائے گا یہ وہ ہے جن کا بیٹا حافظ ہے، یہ وہ ہے جن کا بیٹا عالم ہے.
آج جن بچوں کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی، آج ان والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آج ان والوں کے والد کا سینہ خوشی کی وجہ سے پھول رہا ہوگا۔ یہ دنیا میں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ساری دنیا ایک طرف، دولت ایک طرف، لیکن دین کی عزت ایک طرف۔ لیکن بہت سے طلبہ ہیں آج جن کے والدین نہیں ہیں۔ تخصص کے ہمارے یہاں کے ایک طالب علم ہے، 2 دن پہلے وہ میرے پاس مسجد میں آیا، مجھے کہنے لگے استاد جی، وہ بات کر رہے تھے، رو رہے تھے، کہنے لگے استاد جی کل میری دعوت ہوگی، آپ شرکت ضرور کرنا، اس لیے کہ میرا والد بھی نہیں ہے، میری والدہ بھی نہیں۔ 6 سال کی عمر میں میرے والد کا انتقال ہوا، 9 سال کی عمر میں میری والدہ کا انتقال ہوا، 3 سال ماموں نے رکھا، پھر مدرسے میں داخل کر دیا، حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا۔ کہاں سب طلبہ کے مہمان آئیں گے، کسی کا والد ہوگا، کسی کا چچا ہوگا، کسی کے بھائی ہوں گے، میرا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ استاد جی آپ مجھ سے ملنا اور مستقبل میں جب میں کبھی فون کروں ہماری رہنمائی کرنا، میری دعوت میں شریک ہونا۔ آج کتنے ہی بچے جن کے والد ہیں آج نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں یہ احساس کیا کہ آج وہ عالم بن گئے، آج ان کے والدین ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن وہ آج دنیا میں موجود نہیں، ان کی ارواح خوش ہوں گی۔ آپ بھی ایک نیت کر کے اٹھیں، جتنے آئے ہوئے مہمان ہیں ایک نیت کریں، اپنے ایک بچے کو ضرور انشاءاللہ قرآن کا حافظ بنائیں گے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ یاد رکھنا دین کے ساتھ آپ کا بچہ جڑے گا، اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کا سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ یہ کہتے نظر آتے ہیں بچہ حافظ عالم بنا، کہاں سے کھائے گا؟ جو خدا خنزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائے گا۔ جو خدا کتے بندر سب کو رزق دیتا ہے، جو رب العالمین کا کلام صبح و شام پڑھے، کیا اللہ ان کو رزق نہیں دے گا؟ انسان ایک کتا پالتا ہے اپنے گھر پہ پہرا دینے کے لیے، اس کتے کے لیے پانی بھی رکھتا ہے، گوشت بھی رکھتا ہے، دودھ بھی رکھتا ہے، اس کے لیے جگہ بھی بناتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے دین کا پہرا دے، کیا اللہ اس کے لیے انتظام نہیں کرے گا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے، عبداللہ ابن عباس آپ کے پیچھے ہیں، آپ نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ۔ نمبر 3، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا۔ نمبر 4، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اپنے ایک بچے کو حافظ اور عالم بنائیں کہ یہ دن آپ بھی دیکھیں، آپ کے بیٹے کے سر پہ دستار باندھی جائے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کی آنکھیں تر ہو جائیں، اور آپ اگر دنیا میں نہ ہو، وہ جب بھی قرآن اٹھائے آپ کو ایصال ثواب کرتا رہے، اور آپ کی قبر آپ کے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیں یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں، یتیم حقیقت وہ جو دنیا سے چلا جائے اور اس کا ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہ ہو، دنیا سے چلا جائے کوئی اولاد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی نہ ہو، اولاد کو حافظ عالم بنائیں گے، آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، بچہ جب بھی قرآن پڑھے گا آپ کو ایصال ثواب کرے گا، ثواب کا ایک سلسلہ آپ کے لیے جاری ہوگا، آپ کی قبر آپ کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا